السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم جنوبی ہند کے ایک مایہ ناز و ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد اقبال صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر حالات اور ان کی مثالی زندگی کے روشن پہلو پر گفتگو کریں گے۔ آپ علیہ الرحمہ کا تعلق صوبہ تمل ناڈو کے ضلع سیلم کے ایک بستی سکری دل سے ہے، جو کہ آپ کا آبائی وطن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا ددیحال بھی تھا۔ آپ علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت اپنے ننھیال حیدرآباد میں سن 1952 عیسوی میں ہوئی۔ جنوب ہند کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وجود بامسعود نعمت عظمیٰ تھی۔ وہ بہت عظیم ہو کر بھی بہت سادہ اور متواضع انسان تھے۔ مولانا مرحوم اپنی ذات میں ایک نمونہ اور ایک مثال تھے۔ ایسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی پوری زندگی مثالی رہی ہو اور اس میں کھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اپنے لباس، اپنی وضاحت، اپنے حلیے، اپنے رکھ رکھاؤ، اپنے معاملات اور اپنی نشست و برخاست سے وہ ایک ایسے بندہ مومن تھے جس کی ذات سے نقصان کا تصور تو کیا کسی کی توہین بھی نہیں ہوتی تھی۔ سچے اور اچھے انسان بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ مخلص اور ایثار پیشہ انسان تھے۔ ایک عالم دین میں جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے، مولانا ان تمام صفات کے بدرجہ اتم حامل تھے۔ ان کی شخصیت کا تاج محل خلوص و احسان کی بنیادوں پر تعمیر ہوا تھا۔ اس تاج محل کی حفاظت اور اس کی رونق و چمک کو باقی رکھنے میں مولانا مرحوم کے اپنی فطرت کو بڑا دخل تھا۔ شروع سے لے کر تادم آخر نیکی اور جہد مسلسل کی راہ پر رہے۔ مولانا اقبال صاحب قاسمی قدس سرہ ایک الگ ہی طبیعت کے انسان تھے۔ اس مادی دور میں جبکہ زندگی گزارنے کے پیمانے اور معیار بدل چکے ہیں اور آگے تک پہنچنے کے راستے تبدیل ہو چکے ہیں، مولانا مرحوم ان پیمانوں اور معیاروں کے قریب سے بھی نہیں گزرے تھے۔ خودداری، وزیداری، علم و عمل کی جامعیت، سادگی، خوش اخلاقی، اخلاص و محبت، علم کی پختگی اور مطالعے کی گہرائی ان کی پہچان تھی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول وانمباڑی میں SSLC کے ذریعے حاصل کی۔ پھر اسلامیہ کالج وانمباڑی سے PUC سے سائنس کی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ ترین نمبرات حاصل کر کے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ مولانا مرحوم کالج میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے تھے اور نمبرات کی بنیاد پر ان کو میڈیکل میں بآسانی داخلہ مل رہا تھا اور وہ گھر والوں کی طرف بھی دباؤ تھا کہ وہ میڈیکل میں داخلہ لیں، لیکن وہ چونکہ بچپن ہی سے دینی تعلیم کا شوق و جذبہ رکھتے تھے، اس لیے گھر والوں سے صاف کہہ دیا کہ وہ میڈیکل لائن میں جانا نہیں چاہتے بلکہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے گھر والوں کی مخالفت برداشت کی اور دینی تعلیم کے حصول میں پوری محنت اور توجہ کے ساتھ کوشاں ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند میں آئے اور یہاں رہتے ہوئے 8 سال کا نصاب اپنی محنت اور لگن سے 6 سال میں مکمل کیا۔ دوران تعلیم میں ان کا شمار ممتاز طلبہ میں تھا۔ وہ اپنے تمام اساتذہ کے معتمد تھے۔ ان کی محنت، یکسوئی اور انہماک کی بنیاد پر اساتذہ بھی ان پر خاص توجہ رکھتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث شریف میں اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کی۔ فراغت کے بعد جنوب ہند کے مشہور و معروف مدرسے مظاہر العلوم سیلم میں تدریسی خدمات انجام دی۔ اس مدرسے کے بانی و محتمم حضرت مولانا شفیق احمد خان صاحب دیوبندی، خلیفہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بزرگوں والی شفقت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ان کا معاملہ بہت ہی کریمانہ اور مشفقانہ رہا۔ اس کے بعد معدن العلوم وانمباڑی، معہد العلوم پلمنیر، رفیق العلوم آمبور اور پھر جنوبی ہند کی قدیم درسگاہ باقیات الصالحات میں شاندار طریقے سے تدریسی خدمات انجام دی۔ مدرسہ احیاء العلوم اور دیگر کئی مدارس میں بانی کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے اور درس نظامی کے بعد آج جو 5 سالہ نصاب کئی مدارس میں چل رہا ہے اور کافی مقبول بھی ہے، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا تیار کردہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ملک بھر میں آپ کے تلامذہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جن میں کئی ملک کے نامور اور مشہور علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا فطری طور پر بہت محنتی اور اصول پسند واقع ہوئے تھے، اسی کے ساتھ اعلیٰ درجے کے ظہیر اور محقق بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام کام اصول کی روشنی میں مرتب ہوتے تھے۔ جو خدمت بھی ان سے متعلق ہوئی اس کو بحسن خوبی انجام دیا اور کبھی کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہ دیا۔
مولانا مرحوم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی قدس سرہ صدر جمعیت علماء ہند سے متاثر تھے۔ پوری زندگی جمعیت علماء ہند کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ ان کا شمار جمعیت کے صف اول کے لوگوں میں تھا۔ جمعیت کے شعبہ اصلاح معاشرہ کے 5 سال تک ناظم رہے۔ اپنے اس 5 سالہ دور نظامت میں ملک بھر میں اصلاح معاشرہ کا ایسا مضبوط نظام بنایا کہ آج تک اسی نظام کے مطابق جمعیت کا پروگرام چل رہا ہے۔ بڑے ذہین، متحرک اور صلاحیت مند عالم دین تھے۔ عربی، اردو، انگریزی اور تمل چاروں زبانوں میں یکساں عبور رکھتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ چاروں زبانوں کے اخباروں کا پابندی سے مطالعہ کرتے تھے۔ ماہنامہ منار الہدیٰ، ماہنامہ صدائے حق اور ماہنامہ الاعتصام بالکتاب والسنہ، تینوں ماہناموں کے آپ مدیر تھے۔ آپ کی تحریر شگفتہ، مدلل اور عام فہم ہوتی تھی۔ آپ کی جملہ نگارشات علمی حلقوں میں کافی مقبول رہی۔ آپ کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی رہا کہ آپ نے اوقات الصلاۃ کا نقشہ تیار کیا جو آج کئی علاقوں میں رائج ہے۔ ان کے علمی کارناموں میں ان کا تصنیف کردہ حاشیہ توجیہ المتن الی حل آثار السنن کو ایک گراں قدر علمی شاہکار کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ حاشیہ دراصل علامہ ظہیر احسن شوق نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب آثار السنن کی مختصر شرح ہے۔ اس میں اجمال کی تفصیل، مشکل الفاظ کی تشریح اور بعض معرکۃ الآراء مسائل کی کامیاب تلخیص ہے۔ آثار السنن کو آسان اور مفید بنانے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے۔ آثار السنن کی مصنف نے تعلیق الحسن کے نام سے خود اس کتاب کا حاشیہ تحریر کیا تھا، مگر وہ اپنے علمی مباحث اور اصولی اصطلاحات کے باعث مبتدئ طلباء کے لیے اسے استفادہ آسان نہیں تھا۔ مولانا مرحوم نے اس کا حاشیہ لکھ کر مبتدئ و متوسط طلباء کے لیے آثار السنن کی تعلیم و تعلم کو بہت آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ مولانا مرحوم حق گوئی، جرأت اور استقامت کے پیکر تھے۔ انہوں نے دو رخی پالیسی کو ہمیشہ برا جانا، ہمیشہ جس کو حق جانا اسی کو قبول کیا اور پوری جرأت کے ساتھ حق کا ساتھ دیا۔ دین حق اور مسلک حق کے سربلندی کے لیے ہمیشہ مستعد اور کوشاں رہے اور اس کے لیے پوری زندگی ہر طرح کی قربانیاں دیتے رہے۔ حق بات کہنے اور حق بات کا ساتھ دینے میں انہوں نے کبھی کسی کی مخالفت اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی۔ اکابر کے طرز پر پوری زندگی سادگی اور قناعت کے ساتھ گزاری۔ تکلفات، تصنع، ریاکاری، شہرت و جاہ پسندی اور غرور و تکبر جیسے رذائل سے ان کو بہت بہت تھا۔ البتہ نیکی، خوش اخلاقی، تواضع، للہیت اور اخلاص جیسے عمدہ اوصاف سے وہ پوری طرح آراستہ تھے۔ حضرت مولانا اقبال صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ وفات سے قبل ان کا ایک طویل عرصہ علالت اور بیماری میں گزرا۔ اسپتال میں زیر علاج بھی رہے۔ وفات سے ایک دن قبل ہی جمعیت علماء ہند کے قائد اور سابق ممبر پارلیمنٹ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ ان کی عیادت کے لیے ان کے آبائی گاؤں سنکری دولت آئے تھے۔ ایک دن بعد 6 دسمبر 2015 عیسوی بعد عشاء مولانا اپنے مالک حقیقی سے جا ملے رحمہ اللہ رحمتً واسعۃ۔ مولانا مرحوم نے اپنی ایک ڈائری میں یہ وصیت لکھی تھی کہ اگر ان کا انتقال عشاء کے بعد ہو تو انہیں فجر کی نماز کے فوراً بعد سپرد خاک کیا جائے، فجر کے بعد ہو تو ظہر کی نماز کے فوراً بعد سپرد خاک کیا جائے، اسی طرح عصر میں ہو تو مغرب میں اور مغرب میں ہو تو عشاء کے فوراً بعد ان کی تدفین عمل میں لائی جائے۔ چونکہ ان کا انتقال عشاء کے بعد ہوا تھا اس لیے اہل خاندان نے مشورے کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نماز فجر کے فوراً بعد تدفین کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی مولانا کی وفات کی خبر عام ہوئی، مختلف علاقوں سے ان کے چاہنے والے سنکری پہنچنے لگے اور صبح 5 بجے تک علماء کرام کی ایک کثیر تعداد مولانا کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچ گئی۔ مولانا مرحوم کی نماز جنازہ ان کے بڑے صاحبزادے محترم جناب حافظ عبید صاحب دین مجدہ نے پڑھائی اور نمناک آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا مرحوم کی رحلت سے دل پر آئے زخم یوں آسانی سے مندمل نہ ہو سکیں گے۔ اس دور تحت الرجال میں مولانا مرحوم کا حادثہ وفات ملت کے لیے عظیم خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔